اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو الہدا ہدایت وَأَوْرَثْنَا اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، وہ مقام عطا فرمایا کہ جو ہدایت کا مرکز بنتا ہے۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تو وہ کتاب پھر ان کے بعد ان کی قوم میں آئی، تو اس طرح ان کی قوم کتاب کی وارث بن گئی۔ تو اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو وقتی حکمرانی، وقتی فائدہ کو مد نظر رکھتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو، کہ جو اس وقت حکمرانی میں تھے، تکبر میں تھے، غرور میں تھے، بڑائی میں تھے، اللہ نے ان کو غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم جو اس وقت بظاہر مالی طور پر بہت کمزور تھے، پسا ہوا طبقہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ذریعہ سے ان لوگوں کو حکومت عطا فرمائی، ان لوگوں کو سلطنت عطا کی، اور ان تمام چیزوں کا وارث بنا دیا کہ جن چیزوں کے وارث پہلے فرعون اور فرعون کی قوم تھے۔ ھدی وذکریٰ لأولی الالباب، وہ جو کتاب ہم نے عطا کی ان کو، وہ سجھانے والی، وذکریٰ اور سمجھانے والی، لأولی الالباب عقل والوں کو، یعنی اللہ کی طرف سے جو کتاب بھی نازل کی جاتی رہی ہے تو وہ کتاب ہدایت اور سمجھانے والی اور نصیحت والی کتاب وہ ہوتی تھی۔ اس کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت بھی دے اور لوگوں کو نصیحت بھی کرے۔ لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، یعنی اللہ کی کتاب کی پیروی، اللہ کی کتاب کی اتباع وہی لوگ کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، اور جو خود میں عقل والے بنتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کی پیروی کیوں کریں، رسول کی پیروی کیوں کریں، اور وہ بڑے فلسفی بنتے ہیں، بڑے مفکر بنتے ہیں، وہ دراصل بے وقوف ہوتے ہیں۔ ان کی عقل، ان کا فہم، ان کا فلسفہ وہ انہی تک رہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی کتاب کی، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، حقیقت میں عقل والا وہی ہے۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے۔ یہ سارا واقعہ جو پیچھے موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر فرعون کا اور پھر اس مرد مومن کا جو اللہ نے ذکر فرمایا، تو اس کا نتیجہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ فاصبر، آپ بھی صبر کیجئے۔ دیکھیں کہ کس طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، ان کے بچوں کو ذبح کرنے کا، قتل کرنے کا، ان کی خواتین کو، بیٹیوں کو زندہ رکھنے کا، کیسی کیسی تدبیریں اس نے بنائیں، یہاں تک کہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کا بھی اس نے ارادہ کیا، لیکن اللہ کی تدبیر غالب آ کر رہتی ہے۔ لہٰذا یہ جو وقتی طور پر اگر ان کو قوت اور اقتدار حاصل ہے تو آپ اس سے پریشان مت ہوئیے، فاصبر، آپ صبر کیجئے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور آپ مغفرت طلب کیجئے اپنے گناہوں کی۔
وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، بالعشی والابکار، شام کو اور صبح کو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اب یہاں پر جو ارشاد فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، کہ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے رہیں، تو ہر شخص کا گناہ اس کے رتبہ اور درجہ کے اعتبار سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک گناہ گار آدمی کے لیے وہ بہت بڑی نیکی ہو، لیکن اللہ کے مقرب بندے کے نزدیک وہ گناہ ہو۔ ہر شخص کا رتبے کے اعتبار سے اس کا عمل ہے۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے روز بروز بلند ہوتے تھے۔ روز بروز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اللہ کا جو قرب کا زینہ تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام روز بروز اس کے قریب ہوتے تھے۔ اور جب اس سے پہلے والے رتبے میں دیکھتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور آگے اور دوسری بات یہ بھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے لیے بھی اور اپنے متبعین کے لیے بھی آپ استغفار کیا کیجئے۔ آپ کے جو متبعین ہیں، آپ کے ساتھ ان کا جو تعلق ہے، تو آپ ان کے تعلق کی وجہ سے، ان کے محبت کی وجہ سے آپ ان کے لیے بھی استغفار کیا کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے۔ بعض مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیا ہے، لیکن اس کے مخاطبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ آپ ہر روز، آپ میں سے ہر شخص جس تک یہ پیغام پہنچے، جس تک یہ آیت پہنچے، جس تک یہ قرآن پہنچے، جس تک یہ کلام پہنچے، وہ ہر روز اپنے گناہوں کی استغفار کیا کرے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیا کرے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کے نام کی تسبیح کیا کرے، بالعشی والابکار، شام کے وقت میں بھی اور صبح کے وقت میں بھی۔ اسی وجہ سے اکابرین علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 تسبیحات صبح اور 3 تسبیحات شام کو ضرور کرنی چاہیے۔ استغفار کی تسبیح، درود شریف کی تسبیح، اور تیسرے کلمہ کی تسبیح صبح کے وقت میں، اور یہی 3 تسبیحات شام کے وقت میں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ۔ یہ 3 تسبیحات صبح کو کرنا اور یہ 3 تسبیحات شام کو کرنا چاہیے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یجادلون، جو جھگڑتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان، بغیر کسی سند کے، اتاہم، جو ان کے پاس آئی ہو۔ تو اللہ کی آیات میں جھگڑنے سے مراد کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کی آیات تسلیم کرنے سے ہی انکار کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ تو اللہ کا نازل کردہ ہے ہی نہیں۔ اور پھر جب اللہ کی آیات نازل ہوتی ہیں، اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کا اعلان ہے، تو اس میں جھگڑتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد میں ذکر فرمایا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ سارے الہوں کو اکٹھا کر کے ایک الہ بنا دیا ہے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ سارے الہوں کا ایک الہ کہتا ہے کہ سب الہوں کا انکار کر دو اور ایک الہ کے سامنے جھک جاؤ۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ اسی طریقہ سے اللہ کے رسولوں کا انکار، اللہ کے وہ آیات کہ جس میں اللہ کے رسولوں کی بات ہو تو اس کی تکذیب کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے۔ اللہ نے اگر رسول بنانا تھا تو اسی کو بنانا تھا۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ لوگ اللہ کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں کہ ان سے پوچھ کے اللہ بناتے کہ ہاں بھی بتاؤ کس کو رسول بناؤں یا کس کو رسول نہ بناؤں؟ اور اسی طریقہ سے جب قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس میں بھی جھگڑتے ہیں۔ اچھا اذا کننا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے،
اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اس طرح کی آیات یعنی آیات کے بارے میں اس طرح کا وہ استہزاء کیا کرتے تھے، اس طریقے سے وہ انکار کیا کرتے تھے، اس طریقے سے اس میں سوالات نکالتے تھے۔ وہ ہڈیاں اٹھا کر لاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ یوں سامنے ہی بھور دیتے، اس کو پیس دیتے، کہتے اللہ اس ہڈی کو بھی اللہ زندہ کرے گا، یہ جو ہم نے اس کو پیس دیا ہے اور اس کو ہم نے اس کا وہ جو ہے وہ بھوسا بنا دیا ہے، ختم کر دیا، اس کو راکھ بنا دی ہے، اللہ اس کو بھی زندہ کریں گے۔ اس طریقے سے اللہ کی آیات میں وہ استہزاء کیا کرتے تھے اور مذاق کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین یجادلون، وہ لوگ جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ کی آیات میں، بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو۔ اب دیکھیں کہ اللہ کے انکار پر یا تمام خداؤں کی عبادت پر ان کے پاس کوئی سند نہیں ہے۔ اللہ نے تو بارہا قرآن میں ارشاد فرمایا اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے ان معبودوں کی عبادت پر کوئی سند لاؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ دلیل ان کے پاس نہیں ہے، محض اوہام ہیں، وہم ہیں، ان کے اپنے خیالات ہیں، تصورات ہیں کہ جس کی وجہ سے انہوں نے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ اور اسی طریقہ سے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار پر اگر تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، کسی کتاب میں تم نے پڑھا ہے کہ ایسا شخص رسول نہیں ہو سکتا، تو تم وہ دلیل لے کر آؤ، وہ سند لے کر آؤ، یا کوئی ایسی بات، کوئی دلیل، کوئی سند کہ جس میں تمہیں پتہ چلا ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کوئی سند لے کر آؤ، کوئی دلیل لے کر آؤ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں بغیر سلطان اتاہم، بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو، کوئی ان کے پاس سند اور کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ پھر یہ انکار کرتے کیوں ہیں؟ پھر یہ استہزاء کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ان فی صدورہم، ان کے دلوں میں الا کبر، تکبر ہی تکبر ہے، ان کے دلوں میں غرور ہی غرور ہے۔ غرور کس بات کا؟ کہ بات دراصل یہ تھی کہ اگر ہم نے اللہ کو ایک مان لیا تو وہ کس کے کہنے پر مانا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر۔ لوگ کہیں گے اپنے بھتیجے کی بات مان لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، رسول مانا، تو آپ کی اتباع کرنی پڑے گی، وہ تو سردار بنتے تھے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ اچھا اپنے بھتیجے کے متبعین ہو گئے ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں اور اپنے بھتیجے کے ماتحت چل رہے ہیں۔ مرنے کے بعد کا جو تھا اٹھنا، دوبارہ ان کو زندہ کیا جانا، اس بات کا بھی انکار صرف تکبر کی بنیاد پر ہے کہ ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں ہے بات، رسول اللہ نے کہا ہے تو ہم نے مان لیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کی بات مان لی ہے۔ ان فی صدورہم الا کبر، دراصل ان کے دلوں کے اندر غرور ہے، ان کے دلوں کے اندر تکبر ہے، اور اس غرور اور تکبر کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ وہ اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کر لیں، وہ اپنا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا کر لیں، وہ آپ علیہ السلام سے بڑے ہو جائیں۔ صرف اس تکبر اور بڑائی کی بنیاد پر وہ سارا انکار کر رہے ہیں، وہ اللہ کی آیات سے کھیل رہے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ما ہم ببالغیہ، جو ان کا مقصد ہے اس انکار سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے ہو جائیں، وہ اس مقصد تک پہنچنے والے نہیں۔ اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، اللہ نے ان کو رسوا کروا دیا ہے، ان کی گردنیں کٹ کٹ کے ان کے سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ کر گرے۔ اگر وہ حقیقت میں وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اپنے سر رکھ دیتے تو دنیا کے اندر وہ سب سے بلند ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سردار تھے، لیکن ایمان لانے میں تاخیر ہوئی۔ 40 میں مسلمان ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 40 میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے بہت سارے غلام مسلمان ہو گئے تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان غلاموں کو دیکھ کر کہا کرتے تھے کہ یہ غلام ہم سے سبقت لے گئے، یہ غلام ہم سے سبقت لے گئے۔ حسرت کیا کرتے تھے کہ ان غلاموں نے ہم سے سبقت لی، یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ وہ سردار کہ جن کے سر کٹ کے
ان کی گردنوں سے ان کے سر جدا ہوئے اور وہ رسول اللہ کے قدموں میں آ کر گرے، اگر وہ حقیقت میں اپنے سر رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دیتے تو وہ امتوں کے سردار ہو جاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے سرداری نہیں چھیننی تھی، آپ کو تو ان کی حکومت سے، ان کی سلطنت سے، ان کے مال و دولت سے، ان کی زمین و زر سے کوئی لینا دینا ہی نہیں تھا، بلکہ آپ نے فرمایا اپنے خاندان کو، اپنے قبیلہ کو، کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی بات کہتا ہوں، اگر تم میری وہ بات مان لو پورا عرب تمہارا غلام بن جائے گا۔ اور حقیقت بھی ایسے ہوئی، جن لوگوں نے مانی ہے بات، آج انہی کا نام ہے، آج وہی سردار گنے جاتے ہیں، آج وہی بڑے گنے جاتے ہیں۔ تو اگر وہ حقیقت میں مان لیتے، پیروی کر لیتے تو وہی سردار ہوتے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا ما ہم ببالغیہ، وہ اپنے اس مقصد کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے کہ ان کا سر میں اپنے رسول سے بلند کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فاستعذ باللہ، آپ اللہ سے پناہ لیجئے، یعنی یہ جو مکر کرتے ہیں، آپ کے خلاف جو تدبیریں کرتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اس پر صبر کیجئے، اگر کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے تو اس پر صبر کیجئے، اور دوسرا جتنے یہ مکر کرتے ہیں ان مکروں پر اللہ کی پناہ لیجئے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ تو وہ ان کا انکار کرنا، ان کا اللہ کی آیات میں جھگڑنا، وہ اس وجہ سے تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لخلق السماوات والارض، آسمانوں کا پیدا کرنا اور زمین کا پیدا کرنا، اکبر من خلق الناس، زیادہ بڑا ہے لوگوں کے پیدا کرنے سے، ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے۔ دیکھیں کہ مادی اعتبار سے اللہ کے لیے تو نہ آسمان کا پیدا کرنا مشکل ہے، نہ انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے، نہ زمین کا پیدا کرنا مشکل ہے، نہ انسان کا پیدا کرنا مشکل ہے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ لیکن تمہارے سمجھانے کے لیے اللہ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین بڑی ہے یا انسان؟ ہر شخص کہے گا کہ زمین بڑی ہے، تبھی تو انسان اس کے اوپر آباد ہے، اور بہت ساری زمین خالی بھی پڑی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ زمین کا پیدا کرنے سے زیادہ، یعنی زمین کا پیدا کرنا اگر ہوتا تو وہ مشکل ہوتا بنسبت انسان کے۔ جب اللہ نے زمین پیدا کر دی ہے تو انسان پیدا کرنا کوئی مشکل رہا؟ اور پھر زمین سے آسمان، آسمان تو زمین سے بھی بہت بڑا ہے۔ جب اللہ نے آسمان پیدا کر دیا ہے تو پھر انسان کا پہلی دفعہ پیدا کرنا یا اس کو مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ لیکن اتنی موٹی سی بات بھی وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، ان میں سے اکثر لوگ اس بات کو بھی نہیں جانتے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور دوسرا جو وہ انکار کیا کرتے تھے اللہ کی آیات کا، وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر تھا۔ تو اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، نہیں ہے برابر اندھا اور بینا، دیکھنے والا اور وہ جو نہیں دیکھ سکتا وہ بینا، یعنی وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو ہدایت پر چلتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو گمراہی میں بھٹک رہا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ اختیار کیے، وہ وَلَا الْمُسِيءُ، اور گناہ گار دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو ایمان لاتا ہے اور اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو کفر کرتا ہے اور نافرمانی کرتا ہے، وَلَا الْمُسِيءُ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ، بہت کم لوگ ہیں جو اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ اندھا اور بینا برابر کیا ہوا ہے لوگوں نے، گناہ گار اور فرما بردار کو برابر کیا ہوا ہے لوگوں نے۔ وہ کیا ہے جی؟ اللہ بخشنے والے، وہ اللہ معاف کرنے والے، اللہ کے ہاں ایسے یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جب یہ دونوں برابر نہیں تو ضرور ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے کہ جہاں پر ان دونوں کا نکھیڑا ہو، ان دونوں کو جدا کیا جائے۔ دنیا کے اندر تو سب ملے جلے رہتے ہیں، تو اس جدا کرنے کے لیے، اس نکھیڑے کے لیے وہ شخص جو ہدایت پر چلا،
جس نے مصیبتوں کو کاٹا، جس نے مصیبتوں کو جھیلا، اس کو اس کا انعام ملنا چاہیے، اور وہ شخص جو ظلم کرتا رہا، جو سرکشی کرتا رہا، جو نافرمانی کرتا رہا، اس کو اس کے کیے کی سزا ملنی چاہیے۔ ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے، ایک ایسا موقع ہونا چاہیے، ایک ایسی عدالت ہونی چاہیے۔ اس کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی فریب نہیں ہے۔ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ اس بات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مصیبتیں کاٹ کے چلا گیا بس اس پر مصیبتیں ہی تھی، اور جس نے ظلم کیا، جس نے سرکشی کی، بس وہ ختم ہو گیا۔ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظالم کو اس کے ظلم کی سزا نہیں ملنی چاہیے، اور جس نے صبر کیا ہے، جس نے نیک اعمال اختیار کیے ہیں، جو ایمان لایا ہے، تو اس کو اس کے صبر کا، اس کے ایمان کا، اس کے اعمال صالحہ کا بدلہ نہیں ملنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ تو اس بات پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان